بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں پشت میں سے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا اپنی نشو و نما کے ابتدائی دور میں تھی۔ اس لیے اس دور میں جو انبیاء کرام مبعوث ہوئے، انہوں نے توحید رسالت اور عذاب ثواب آخرت کی تلقین کی، اور وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو ایک احکام شرعی کی تفصیلی تعلیم دی۔ اسی لیے فرمایا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف ایسی وحی بھیجی جیسی نوح اور ان کے بعد کے نبیوں کی طرف بھیجی۔ عقل خام کی پختگی کے ساتھ ساتھ انسان کی فطرت سلیمہ کا آئینہ روشن بھی گرد آلود ہونے لگا، اور قوم نوح طرح طرح کے عقیدے اور عمل کی گمراہی میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے بڑوں اور قوم کے سرداروں کے مرنے کے بعد ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ان کے بت اور مجسمے بنائے۔ پہلے تو یہ مجسمے صرف تعظیم تحریمہ کے لیے بنائے، پھر انہوں نے ان کو معبود بنا لیا اور اپنی عبادت گاہوں میں رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دی، اور ان پر نظر و نیاز اور قربانی چڑھانے لگے۔ یہ 5 بت تھے جن کی قوم نوح پوجا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا۔ اس کی تفصیل سورہ ہود کی روشنی میں یہ ہے، اے قوم، کائنات کے پیدا کرنے والا جس کے سامنے سر جھکایا جا سکتا ہے صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو کسی کے سامنے سر جھکانے اور اس کی پوجا کرنے کا حق نہیں۔ تم اس خود ساختہ معبودوں کی پوجا کرنی چھوڑ دو، ورنہ تم سخت عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ یہ عذاب آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں بھی تم اس میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ ان کی قوم نے کہا، اے نوح، تم کو ہمیں ڈرانے اور دھمکانے کا کیا حق ہے؟ جس خدا کے عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر وہ واقعی موجود ہے تو کیا اس کا پیغمبر تم ہی کو بننا تھا؟ پیغمبر میں کوئی خاص امتیاز اور برتری ہونی چاہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، یہ تو صحیح ہے کہ خدا کے پیغمبر اور تمام انسانوں میں کوئی امتیاز ہونا چاہیے، لیکن وہ امتیاز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی جنس ہی دوسری ہو، وہ فرشتہ یا جن ہو۔ لیکن اس صورت میں وہ ان کی ضروریات کو کیسے سمجھ سکتا ہے اور ان کے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے جس کی وہ پیروی کریں؟ یہ امتیاز جو پیغمبران خدا میں ہونا چاہیے، الحمدللہ وہ میرے اندر موجود ہے۔ تو اگر تم اندھے ہو جاؤ اور ان روشن نشانات کو نہ دیکھ سکو تو کیا میں اور میرے ساتھی تم کو زبردستی دکھا دیں، حالانکہ تم خود نہیں دیکھنا چاہتے؟ اور اے میری قوم، میں تم سے اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، میں تو صرف جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں۔ تو میں اپنے ساتھیوں میں شامل کرنے سے میرا مقصد تم سے مالی فائدہ حاصل کرنا نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو طرح طرح سے سمجھاتے رہے، مگر وہ حق جھٹلاتے اور سچائی کی طرف سے آنکھیں بند کر چکے تھے۔ یہ سلسلہ گفتگو اور بحث کا سینکڑوں برس جاری رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی 9 سالہ زندگی سے زیادہ کا اکثر حصہ اسی بحث میں خرچ کر دیا، مگر کافروں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ انہوں نے بگڑ کر کہا، اگر آپ سچے ہیں اور اللہ کے پیغمبر ہیں تو جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں اسے لے آئیں اور اس بحث کو ختم کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ بھی میرے اختیار کی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا اور اس کی مصلحت ہوگی تو یہ عذاب بھی لے آئے گا، اس وقت تم اس کو نہ روک پاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی ظاہری ناکامی دیکھ کر بہت غمگین ہوئے۔ ان کو یہ بھی خیال آیا کہ کہیں ان کی طرف سے دعوت تبلیغ میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو تسلی دی گئی اور ان کو وحی بھیجی گئی، اے نوح، تمہاری قوم میں سے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لا چکے ہیں اب اور کوئی ایمان نہ لائے گا، اور آپ ان کی حرکتوں پر غمگین نہ ہوں۔ تو آپ نے
بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور کہا اے میرے پروردگار تو کافروں میں سے کسی رہنے والوں کو زمین پر باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو وہ تیرے دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور خود ان کی اولاد بھی گناہ گار اور سخت کافر ہوگی۔ مہلت کی مدت ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور انہیں اطلاع دی گئی کہ عنقریب ایک خطرناک طوفان کی صورت میں تمہاری قوم پر عذاب الہی آئے گا، جس میں یہ سب ظالمین اور مکذبین غرق کر دیے جائیں گے، مگر مومنوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اس عذاب کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے آپ ہماری نگرانی میں ہمارے حکم کے مطابق کشتی تیار کیجئے۔ پھر جب طوفان کی علامت ظاہر ہو تو جن لوگوں کو ہم نے نجات دینے کا فیصلہ کیا ہے ان کو اس میں سوار کر دیجئے گا، مگر آپ اس کا خیال رکھیے گا کسی ظالم کی سفارش ہم سے نہ کریں۔ ان کے متعلق فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ وہ اس عذاب سے نہ بچیں گے اور غرق ہو کر رہیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی۔ کشتی کیا تھی؟ ایک بڑا جہاز تھا۔ اس میں 3 تکبے تھے، پہلا چوپالیوں کے لیے، دوسرا انسانوں کے لیے اور تیسرا سب سے اوپر پرندوں کے لیے محفوظ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے تیار کرنے میں مدت لگ گئی۔ قوم کے لوگ جب ادھر سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، کبھی کہتے دیکھو تو صحیح پیغمبری کا دعویٰ کرتے کرتے برہی بن گئے، کبھی کہتے عقل تو دیکھیں خشک زمین پر کشتی کا انتظام کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب زیادہ پریشان کرتے تو وہ فرماتے تھے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل ہم تم پر اسی طرح ہنسیں گے۔ تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر دنیا میں رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور آخرت کا ہمیشہ رہنے والا عذاب کسے گھیرتا ہے۔ آخر طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ اوپر سے تیز بارشیں برسنے لگی اور نیچے زمین کے چشمے سے پانی ابلنے لگا، یہاں تک کہ روٹی پکانے کے تندوروں میں بھی پانی ابلنے اور موجیں مارنے لگا۔ تو حکم خداوندی ہوا کہ اے نوح، کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا لے کر اور اپنے گھر والوں میں سے ان کو چھوڑ کر جن کے متعلق عذاب کا فیصلہ کیا جا چکا ہے سب کو لے کر اور مومنوں کی جماعت کو لے کر سوار ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ، فکر نہ کرو، اس کا چلنا اور ٹھہرنا سب اللہ کے حکم اور اس کے نام کی برکت سے ہے، غرق ہونے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ بے شک میرا پروردگار ایمان والوں کے گناہوں کی مغفرت کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اگر دولت ایمان موجود ہے تو دوسری کوتاہیاں معاف ہو سکتی ہیں، اور کشتی پہاڑ جیسی موجوں کو چیرتی پھاڑتی اس کشتی میں سوار ہونے والوں کو لے جا رہی تھی۔ کشتی میں سوار ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنال کو جو کافروں کی صحبت میں رہتا تھا آواز دی اے میرے بیٹے، تو بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا تاکہ اس عذاب الہی سے محفوظ رہ سکے، کافروں کے ساتھ ہو کر اپنی بربادی کا سامان نہ کر۔ کنال نے سمجھا یہ سیلاب بھی معمولی سیلابوں کی طرح ہے جو کبھی کبھی دنیا میں آتے رہتے ہیں اور کچھ دیر بعد اتر جاتے ہیں، کسی پہاڑی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا اور پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یہ معمولی سیلاب نہیں جس سے تو پہاڑ پر چڑھ کر محفوظ رہ سکے، یہ عذاب خداوندی ہے، کوئی چیز اس عذاب سے نہیں بچ سکتی، ہاں اگر اللہ کسی پر رحم کرے تو وہ بچ سکتا ہے۔ باپ اور بیٹے کی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ پانی کی ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور کنال بھی دوسرے اپنے ساتھیوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ 40 دن تک آسمان سے پانی برستا اور زمین سے ابھرتا رہا، اونچے اونچے درخت اور پہاڑیاں تایاب ہو گئی، کشتی والوں کے سوا کوئی ڈوبنے سے نہ بچا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے زمین اپنا پانی پی لے اور اے آسمان تھم جا، اور پانی کا چراؤ اتر گیا، حادثہ انجام پا گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، اور ظالموں سے کہا گیا کہ خدا کی رحمت سے دور ہو کر ایک طرف پڑے رہو۔
ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔